بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 ستمبر 2023 ہے اور میں آج یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں اس لیے کہ کل رات بھی میں نے بنائی تھی لیکن اس کے اندر کچھ کمی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ لائٹ بہت کم تھی، تو میں نے کہا اس کو دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، پراپرلی بنے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، سب سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کے اندر کہ مسلمانوں کے اوپر نا اس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں، صرف مسلمانوں پہ نہیں اور بھی مذاہب پہ کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت سارے فسادی لوگ ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں قانون کے راستے میں ہمیں یہ اس چیز کے اندر پروٹیکشن حاصل ہے، لہٰذا ہم یہ گستاخیاں کرتے ہیں، یہ تو توہین مذہب کرتے ہیں، مقدس مقامات کی توہین کرتے ہیں، مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ ایسے القاب کے ادا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ مسلمانوں میں یا بر صغیر کے بالخصوص مسلمانوں میں نا یہ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو یورپ کے اندر جو لوگ ہیں یا ہمیں امریکہ کینیڈا میں یہ جو اولڈ جو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کرسچن ایریاز تھے یا مذہب سے دور ہوئے ہیں، تو ان میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ یہ ہر وقت جو ان سے نا بہت بڑی تعداد ان میں یہ گالی دیتے رہتے ہیں، اور یہ کسی بھی مقدس ہستی کو گالی دیتے ہیں، اور ایسے القاب استعمال کرتے ہیں کہ جن کو ہم دوبارہ ادا بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوتا ہے اور مختلف تجاویز دی جاتی ہیں، ایسے کر لو ایسے کر لو، لیکن میرے پاس ایک علم ہے جس کے اوپر میں نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے، ایک میں نے بک پڑھی ہوئی ہے جس کا نام ویٹنگ فار اللہ، اس کو بعد میں جو ہے نا مارکیٹ سے اٹھا لیا گیا، اور لیکن ایک دفعہ نکلی تھی، اس کے بعد کئی بکس ایسی لکھی گئی، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لکھی ویٹنگ فار اللہ کے نام سے، کرسٹینا لیم نے لکھی، ایک اور صاحب ہے، اور ایک یہ جو صاحب ہیں ان کے بارے میں یعنی کہ نام بھی نہیں مجھے یاد، لیکن میں نے وہ بک پڑھی ہوئی ہے۔ وہ جوئش سے مسلمان کنورٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی جو ڈائری لکھی تھی یعنی کہ انسائڈ، اس کے اندر یہ تجاویز بہت ساری دی گئی تھی، تو اس کے اندر وہ حد سے زیادہ جو ہے نا نالج تھی، بہت زیادہ نالج تھی، اس کو بار بار پڑھنے والی بک تھی، اور وہ بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہوگی کیونکہ اس کا اردو ترجمہ ہوا، انڈیا میں پرنٹ ہوئی تھی، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، اور اس کی میں نے جو جلد تھی جن صاحب کے پاس، ان کے پاس خود فوٹو کاپی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بھی تھا، اور میں یہ تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ مجھے مل نہیں سکی تھی، لیکن میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 15-20 دن یا ایک مہینے کے اندر میں نے وہ پڑھی تھی۔ کلاس میں جاتا تھا تو ٹائم ہوتا تھا تقریباً 2-1 گھنٹے، تو وہ مجھے دے دیتے تھے، میں بک پڑھتا رہتا تھا، اور وہ اس طریقے سے تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں تمہیں پرنٹ کروا دوں گا، نہیں دی، اور وہ ان کی ٹیکنیک تھی، مجھے چاہیے تھا کہ میں اس ٹائم میں اسٹرگل کرتا، چوری کرتا، بددیانتی کرتا، لیکن اس کو حاصل کرتا، یعنی یہی ہوتی ہے نا کمٹمنٹ۔ وہ بھی میرے سے جھوٹ بول رہے تھے، مجھے چاہیے تھا کہ میں اس چیز کا رسک نہ لیتا، اتنی امپورٹنٹ بک تھی وہ، اس وقت میں پتا تھا کہ یہ بین ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو مذہب کے گستاخوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ مسئلے کا جو حل ہے جس سے پوری دنیا آپ کے ساتھ ہوگی، یہ میں آپ کو پورا ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس چیز کو اس سے ہرٹ ہوتے ہیں نا، اس عمل کو شروع کر دیں، دیکھیں پھر اس کے بعد یہ خود بخود جو ہے نا مسئلہ کم ہونا شروع ہوگا، انتہائی کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک رہے گا، یہ شیطان ہوتے ہیں، یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس طرح کے مزاج کے لوگ آپ کی فیملیز میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ یہ سائنس ہے کیا۔ ہمارے پاکستان کے اندر نا ایک یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک ڈاکٹرائن آئی، اور اس کے اندر یہ تھا کہ مذہب سے دور کرنا، تو یہ ایک انٹرنیشنلی پروگرام تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں اس کے اندر۔ میں باجوہ ڈاکٹرائن کی بات کر رہا ہوں، اس سے 100 اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نقطہ جو میں نے ڈزنز آف ٹائم جن سے نہ بتایا کہ مذہب سے دور کرنا ہے، اور تعلیم کو تاریخ کو جو ان سے نہ بگاڑنا ہے۔ تاریخ کیا ہوتی ہے اس بات کو سمجھیں، اور تاریخ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کولمبس جو انسان ہے اس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، وہ یورپ سے نکلا اور وہاں پہ جا کے اس نے امریکہ دیکھا، وہاں پہ سے جناب ٹریڈنگ شروع کر دی، یہ کیا اور وہ کیا فلانا کیا، حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں۔ امریکہ میں کولمبس سے پہلے کی مسجدیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، بے شک وہ جس حال میں بھی ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کو اگر آپ
نیٹ پہ سرچ کریں گے وہ وہاں پر بھی مل جائیں گی. تو اگر وہاں پہ مسلمان جا آ رہے تھے، ٹریڈنگ کر رہے تھے، تو وہ کیسا کولمبس تھا کہ جو یہاں سے جاتا ہے اور وہ امریکہ دریافت کرتا ہے. امریکہ دریافت کولمبس نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ پیچھے گیا تھا. یہ کوئی فسادی ٹائپ کا بندہ تھا، اس نے قبضہ کیا. جیسے امریکہ میں یہ جو یورپینز ہیں یہ سارے کالا پانی تھا اور یہ اس ٹائپ کے، یہ پھر اس کے بعد ایک کیا کہتے ہیں کاؤ بوائز کا دور بتاتے ہیں، اور جو امریکن ریئل امریکن ہے ان کو ختم کر دیا گیا. کیا یہ ہسٹری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو ہسٹری ہے، کیوں چھپایا جاتا ہے اس بات کو کہ پہلے مسلمان وہاں پہ ٹریڈنگ کر رہے تھے؟ کہ جیسے ہی ہم اس بات کو، سچائی کو عوام میں لے کر آئیں گے تو کولمبس یہاں پہ رہ جائے گا اور مسلمان بہت اوپر چلے جائیں گے. یہ جو میرا ہاتھ اوپر گیا نا، اس سے بہت اوپر چلے جائیں گے کہ اچھا مسلمان ٹریڈرز تھے، مسلمان یہ کرتے تھے، مسلمان یوں کرتے تھے. اور کولمبس تو جو تھا نا بعد میں گیا، پھر اس کے نقائص سامنے آ جائیں گے کہ یہ نا وہاں پہ کیا کرتا تھا، کس طریقے سے بدماشیاں کرتا تھا، اور اس نے گروپ کیسا مینٹین کیا تھا. یہ ساری جو نا آپ دیکھیں گے تاریخ میں، وہ تاریخ سامنے آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے اصل تاریخ کو چھپانے کے لیے مسلسل بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اب سلیبس کا حصہ بنا دیا گیا، تو آپ سرچ کریں، آپ ڈھونڈیں، آپ پتہ کریں گے. یہ ہے مسئلے کا حل. اچھا اب یہ دیکھیں توہین مذہب ہمارا کہ ان کو کیسے روکا جائے. ٹھیک ہے، وہ کیسے توجہ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو مسلمان ہے نا، مسلمانوں کے وہ لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس بات سے ہرٹ ہوتے ہیں کہ یار نہ لینا نہ دینا، تم کیوں ایسا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے اگر آپ کرسچن ہیں، آپ اپنے چرچ میں جائیں، ہندو ہیں آپ اپنے مندر میں جائیں، گھنٹی بھی جائیں، جو مرضی کریں، کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کو آپ ہرٹ نہ کریں. لیکن اس مسئلے کا حل ہے. دیکھیں کیسے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیس بک پہ آپ اٹیچ ہیں یا ٹویٹر پہ آپ اٹیچ ہیں یا کچھ بھی ہے، مسلمان سائنٹسٹ جتنے ہیں نا، آپ ان کو سرچ کرنا شروع کریں. جو میڈیکل کے شعبے کے اندر ہیں، جو علم فلکیات کے شعبے میں ہیں، جنہوں نے جغرافیے کے اوپر کام کیا، ہر زاویے سے جو مسلمان ہیں نا، وہ آپ دیکھیں کہ تبع تائبین میں جو ان سے نا پھر یہ بات آئی تھی، یعنی کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہمارے لیڈر، اور انہوں نے یہ درس دیا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد پھر یہ تابعین، پھر تبع تابعین. یہ جو تبع تابعین کا اور تابعین کا جو دور تھا نا، یہ ایک مسلمانوں کے لیے نا ایک وہ راستہ جو نا کھلا تھا. پھر اگر آپ دیکھیں تو انہی کے اندر آپ کو بہت زیادہ جو نا علم حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. چین جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں سے بعض ٹائم لوگ آ جاتے تھے، بس وہ موت کے منہ سے نکل کے آتے تھے. سینٹر میں سرائے گوبی تھا، ٹھیک ہے، چین وہ تھا. اس بات کو سمجھنے کے لیے نا، یعنی کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اب اس وقت میں کیا، بعد میں جو انسان نا یہ ہمارے بس اندر نفاق پیدا ہو گیا، پھر دکانداریاں سجنا شروع ہو گئیں، یہ سارا کچھ ہوا. تو کرنا یہ ہے کہ آپ ان میں سے جو پوسٹ بنا سکتے ہیں نا، فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، بے شک اس کے اوپر آپ اپنا چھوٹا سا لکھ دیں، لیکن چھوٹا سا لکھ دیں، نام لکھ دیں، آپ اپنا جو بھی لکھنا چاہیں. جیسے میں وی او پی لکھتا ہوں تو وائس آف پالیٹکس کے نام سے میں کام کرتا ہوں ایک سیاسی اس پہ. لیکن جو یہ میرے پاس علم ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ چیز ہے. آپ نے نا ہر شعبے کے جو بہترین ماہر ہیں نا، ان کے اوپر جو انسان لکھنا شروع کر دینا کہ یہ کام یعنی کہ زمین کا جو فاصلہ ہے وہ کس نے کاؤنٹ کیا تھا. وہ مسلمان سائنٹسٹ تھا نا، کہ بتایا تھا کہ 24,000 مربع یہ مائل اگر آپ کریں تو پورا راؤنڈ بن جاتا ہے زمین کا. تو پھر یہ جو تقسیم تھی یہ اس ٹائپ کی بہترین، حالانکہ یہ علم پہلے سے بھی آ رہے تھے، مزید اس کو بہتر کیا، فنش کیا. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ دیکھیں میڈیکل کے شعبے کے اندر کتنے جو جراحی کے جو آلات ہیں، مسلمان جو ریسرچر ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ ایجادات کی. ٹھیک ہے، آپ سب کے نام لیں، ان کو پوسٹ کریں ایوری ڈے. آپ بنا لیں، ایک فولڈر بنا لیں اپنا موبائل کے اندر، اور یہ پوسٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ کام ہے. اس کے جو پکچرز ہیں پرانی مدھم ہوئی ہوئی ہیں، ان کو جو مطلب مہارت رکھتے ہیں اس کو خوبصورت تصویریں بنائیں ان کی، اور بہترین قسم کے نکھار کے جو انسان سامنے لے کے آئیں، وہ پوسٹیں کرنا شروع کر دیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مسلمانوں کا معیار کس طریقے سے بہتر ہوگا. سچ بولنا شروع کر دیں گے، ریسرچ کرنا شروع کر دیں گے. ہم نے تو ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کی ہوئی ہیں
اور اس لیے کی ہوئی ہیں کہ ہمیں ڈی ٹریک کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مسئلے کا حل. میں آخر میں دہراتا ہوں کہ مسئلے کا حل کیا ہے. توہین مذہب کے یہ جو وہ ہے نا, جیسے سویڈن میں ابھی وہ بغیرت لگا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس رائٹ ہے, اور وہ توجہ حاصل کرتا ہے, پوری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو اس طریقے کی آزادی دینے والے ممالک ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. فرانس میں پچھلے دنوں کھڑا ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہیں, لیکن کمزور کیوں ہیں آپ نے وہ چیز بتانا ہے. اپنے ہیروز کو سامنے لے کے آئیں, اور بار بار لے کے آئیں, اور بالکل اختلاف سے ہٹ کے, سیاسی جماعتوں کے جو اپنی نظریات ہے, سوچ ہیں, اس سے ہٹ کے کس کا کس مذہب سے تعلق ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اپنے ہیروز کو جو ہے نا سامنے لے کے آنا. کس کا پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں جس مرضی سیاسی پارٹی سے ہو, ٹھیک ہے نا, جب بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں کیا وہاں پہ سیاسی جماعت دیکھتے ہیں؟ لیکن ویسے جو ہے نا گالی دیتے دیر نہیں لگاتے. مذہبی شدت جو ہے نا, سیاسی شدت اتنی بڑھائی گئی ہے اور باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت بنائی گئی ہے. یہ باجوہ ڈاکٹرائن کا حصہ تھا. 2019 میں نے ڈزنز آف ٹائم یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں, یہ تاریخ سے دور کرنا, ایکچولی تاریخ سے دور کرنا, وہ یہ چیز ہے. تو بات لمبی ہو گئی, لیکن میں نے کر دی. اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ.